ویلکم بیک ٹو جاگ لاہور. جناب, بے شک ساری بڑائی اسی ذات کے لیے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے, اور دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بعد مذاہب کے نزول کا راستہ بند ہو چکا ہے, اور قرآن پاک دین اسلام کی نمائندہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی مہیا کرتی ہے, اور دنیا بھر کے انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول بھی بتاتی ہے. اور ہماری زندگیاں تبھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو سکتی ہیں جب ہم نہ صرف خود قرآن پاک کو پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اور سمجھیں اس کو, بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنے میں مدد دیں. اور آج ہم آپ کی ملاقات بھی ایک ایسے مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جو پیشے کے لحاظ سے تو ماہر قانون اور بیرسٹر ہیں, لیکن آن لائن قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اور وہ بھی انگریزی زبان میں. قرآن پاک کو انگریزی زبان میں پڑھانے کا خیال کیسے آیا ان کو, اور ان کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, یہ انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد محسن محسنی ہیں, ماہر قانون ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہیں. احمد, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگ لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد, آپ قانون دان ہیں, لیکن کیسے خیال آیا کہ آپ نے جو ہے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھانا ہے, وہ بھی انگریزی زبان میں, کیونکہ اس طرح کی مثال آج تک ہمیں اپنے ارد گرد نہیں ملی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے جی قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, اور وہ قرآن غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. سوکریٹیز نے کہا تھا کہ لائف وداؤٹ انکوائری از ناٹ ورتھ لیونگ فار اے مین. سوکریٹیز نے کہا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ انکوائر, اور وہ انکوائری ہمیں قرآن سے بہتر کہاں سے مل سکتی ہے. بالکل. میں جب انگلینڈ میں تھا, میرا LLB LLM بار سارا انگلینڈ سے ہے. ٹھیک. میں جب انگلینڈ میں تھا تو there was this common problem that I came across. جب اسلام کے اوپر بات کرتے تھے تو the people, ان کے پاس کچھ مواد ہوتا نہیں تھا ان ڈیٹیل ان انگلش قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹرانسلیشنز مل جاتی ہیں, مگر آپ کو اس کی ایکسیجیسس ڈیٹیلڈ انٹرپریٹیشنز ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ جو میرے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی وہ جو تفسیر اردو میں کر رہے ہیں, ہم اس کو انگلش میں بھی ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. تو یہ سارا ایک اس کا ایک بیک ڈراپ ہے جس کی وجہ سے I transpired in delivering lectures in English. تو آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے سوشل میڈیا پر, اور ان سے کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا؟ مائی ٹارگٹ آڈینس دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھیے دنیا کے اندر تقریباً 24% آف جو پاپولیشن ہے وہ مسلمس کی ہے. دیٹ میکس اپ 1/4 آف دی انٹائر پاپولیشن. ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ انگلش سمجھنے والے ہیں. انفیکٹ پاکستان کے بھی جو اچھے انسٹیٹیوشنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جب آپ ان کو کوئی بک اردو میں دیتے ہیں تو دے کانٹ ریئلی ریڈ دیٹ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں انگلش میں ڈاکیومنٹ دے دیں تو ویل بی گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ویکیوم ہے ہمارے دنیا کے اندر کہ انگلش اسپیکنگ مسلمز جو ہیں یہ زیادہ ہے, اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے. ہمارے قرآن پاک کی تفاسیر آپ کو عربک میں مل جائیں گی, پرشین یا اردو میں مل جائیں گی, انگلش میں نہیں ملیں گی. ایک ہماری آڈینس وہ مسلمز ہیں جو اردو نہیں سمجھتے. دوسری ہماری آڈینس ہر وہ نان مسلم بھی ہے جو قرآن کو زیادہ قرآن کے اوپر کانٹمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے انگلینڈ میں رہ کر یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میں ہی اور انگلش لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے جو زیادہ انگلش سمجھتے ہیں. میں جب انگلینڈ میں تھا میں نے تب ہی سے ریکارڈنگز شروع کروا دی تھی آن دیز اسلامک ٹاپکس ان انگلش. تب سے چل رہا ہے جی یہ ساتھ ساتھ. تو ساتھ ہماری پڑھائی ہوتی تھی اور لیگل پریکٹس ہوتی تھی, ساتھ ہی ہم یہ بھی کر لیا کرتے تھے. لیکن کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً جی 2 سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا یہ ویڈیوز کے اندر انگیج ہوتے ہوئے. اچھا, اور لوگوں کو جو ہے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں انگریزی زبان؟ بالکل. ہم دیکھیں 4 پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارا پلان ہے تفسیر کو ڈیلیور کرنے کا. ہم سب سے پہلے تو تفسیر قرآن کو
ہم اردو کے اندر ڈلیور کرتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد کرتے ہیں, اس کے تقریباً 900 یہ بھی آپشنز ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اردو کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اوکے. 900 لیکچرز اس کے ریکارڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سائملٹینیسلی انگلش کے لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں. تھرڈلی ہم والیومز کی شکل میں, پرنٹ کی شکل میں بھی ہم تفسیر کو لے کر آ رہے ہیں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اٹ ول میک اپ لائک اے 15 بکس والیوم. اٹ ول بی اے بگ والیوم. تو ہم کر رہے ہیں جی 4 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس چیز میں منسلک ہیں جو آپ ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں, اکیلے کر رہے ہیں آپ کے کام؟ دس از ناٹ اے ون مین آرمی ٹو بی آنیسٹ. میرے ساتھ آئی ڈو ہیو اے ٹیم آف 10-15 پیپل جو میرے ساتھ کر رہے ہیں. وی ہیو اے ریسرچ ڈپارٹمنٹ. ہمارا محسن اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان اور انگلینڈ کے اندر کام کر رہا ہے. ٹھیک. اس کے اندر ہم ایک نیوٹرل پرسپیکٹو اسلام کا ہم آگے جو ویسٹرن سوسائٹی ہے ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا ایک پورا ایک محسن اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ہم لوگ یہ کام لے کر چلتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بیرون ملک بھی رہے ہیں, انگلینڈ میں رہے ہیں, تو وہاں پر ہمیں بتائیے گا کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ کتنا منظم کوشش کر رہے ہیں جو وہاں پر نان مسلم ہے وہاں تک اپنا پیغام, اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے, یا ابھی بھی وہ ایک گیپ جو موجود ہے ہمارے میں اور ان میں؟ You see, there is this inherent gap. ابھی بھی ہے. یہ ہماری کئی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر انگلینڈ کی بات کریں تو سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن انگلینڈ میں از دیٹ آف مسلم. بالکل. ٹھیک ہے. تو obviously propagation of اسلام کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کئی آرگنائزیشنز ہیں جو بڑے افیکٹولی کام کر رہی ہیں. مگر میرا یہ نظریہ ہے کہ انگلش کے اندر پیغام کو دینا بھی بہت ضروری ہے. اس کے اوپر وہاں پر بھی کام کم ہو رہا ہے. جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں, تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک ڈیٹیلڈ انٹرپریٹیشن ہے, ایکسیجیسس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر کام ہو ہی نہیں رہا. اور میرا یہ انالیسس کہتا ہے کہ ہم لوگ پہلے لوگ ہیں جو انگلش کے اندر تفسیر کو ڈیلیور کر رہے ہیں. آج سے پہلے کسی نے ڈیٹیلڈ لیکچرز کے تھرو قرآن پاک کی تفسیر کو ڈیلیور کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور بڑا عرصہ گزر چکا ہے. آپ دیکھیے کئی اسکالرز گزرے ہیں مگر کسی نے قرآن پاک کی تفسیر کو ڈیٹیل میں بیان ہی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر سوال بھی یہی اٹھتا ہے کہ کیا ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ اس کا صحیح رخ اور اس کا جو چہرہ ہے وہ ہم لوگ دنیا کے سامنے لے کر آ سکیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. جو ہمارے ڈیپ روٹڈ اسکالرز ہیں ان کو انگلش نہیں آتی میجورٹی کو. جب میں ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتا ہوں, میرا وہاں سے کافی تعلق ہے, ہم لوگوں کے اندر ایک لیک آف اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک گیپ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے, اس کی انٹرپریٹیشن کو فالو کیا جائے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز, مس کانوٹیشنز ہیں کہ فار انسٹنس ایکوالٹی کے اوپر اسلام کو بڑا بلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے ایکوالٹی ڈیلیور نہیں کرتا, فرنش نہیں کرتا, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے ما سوائے تقویٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہزاروں سال پہلے یہ ایکوالٹی کے پرنسپلز کو اسٹیبلش کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی. اب جب ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, 18th امینڈمنٹ کے بعد 1800 مڈ 1800s کے بعد آ کر تو اس رائٹ کو ریکگنائز کرنا شروع کیا تھا کہ یہ بلیک کے جو بلیک ہیں ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک مسلمس کے اوپر جو ایک ایلیجڈ کلیم کیا جاتا ہے, ایک ایلیگیشن پٹ فورتھ کیا جاتا ہے, یہ وومن رائٹس کو فار انسٹنس اپ ہولڈ نہیں کرتا اسلام. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک الزام ہے. میں ویسٹرن سوسائٹی کی ہی بات کرتا ہوں اور میں ایک لیگل پریکٹیشنر ہوں. تو میں آپ کو انگلینڈ کا ایک کیس بتاتا ہوں جی. آر ورسز ویب کا کیس ہماری نظر سے گزرا. یہ ارلی 90s کا کیس ہے, آپ نوٹ کیجئے گا, ارلی 90s کا. اس کے اندر انگلینڈ کی کورٹ کے سامنے یہ سوال آیا کہ جی اے وومن وانٹس ٹو بی اے لائر, کین شی بیکم اے لائر. ایک عورت جو ہے وہ وکیل بننا چاہتی ہے,
کیا وہ لا کے مطابق وکیل بن سکتی ہے. تو جج نے اس کیس میں فیصلہ دیا کہ ایک وومن جو ہے وہ وکیل نہیں بن سکتی, اور اس نے ریزننگ یہ دی کہ ایک وومن جو ہے وہ ایک انسان نہیں ہے. اچھا, یہ انگلینڈ کا لا تھا. انگلینڈ کا لینڈ لا دیکھ لیں. انگلینڈ کا جو لینڈ لا ہے جس کو پراپرٹی لا بھی کہتے ہیں, ہمارا اسلام تو عورت کو پراپرٹی رائٹس دیتا ہے, ہزاروں سال پرانی بات ہے, دیتا ہے. 18 سینچری کو اٹھا کر دیکھ لیں, وومن کے پاس رائٹس نہیں تھے کہ وہ لینڈ اون کر سکیں. ٹھیک ہے نا, یہ 18-19 سینچری کے بعد ہوا ہے کہ وومن جو ہیں ان کو پراپرٹی رائٹس انگلش گورنمنٹ نے افورڈ کیے. یہ ایک ڈائلیما ہے کہ لوگ ہمارے اسلام کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں بغیر اسلام کے اوپر کانٹمپلیٹ کیے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو قرآن پاک کی ترجمہ یا تفسیر یا حدیث کو انگریزی زبان میں مستند ترجمہ کر کے جو باہر کے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہو؟ دیکھیں, پاکستان میں بہت ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو اسلام کی پروپیگیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, مگر جب بات آتی ہے ایکسیجیسس کے اوپر, ایک ڈیٹیلڈ انٹرپریٹیشن کے اوپر, تو اس میں لیک کر رہے ہیں. ابھی ایک ویکیوم ہے, اور یہی ویکیوم کی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی. تو یہ ویکیوم جو ہے یہ ایک انہیرنٹ ہے سسٹم. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ سے احمد آپ کی پرسنل زندگی کے بارے میں یا دوسرے پہلو کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے باہر سے, انگلینڈ سے, اس کے بارے میں بتائیے گا, وہ کس حوالے سے آپ کو ملا اور کیوں ملا وہ؟ جی, پال ہیم ایجوکیشن ایوارڈ ہے, وہ ہمیں ملا تھا دی آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان کی طرف سے. تو میں 2-3 اسکالرشپس کے لیے میں نامینیٹ ہوا ہوں. اچھا, تو اس میں سے یہ ایک ایوارڈ ہے جی جو مجھے ملا ہے. تو الحمدللہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو لنکنز ان کی ہسٹری کے اندر یہ ایوارڈ پہلی دفعہ ملا ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پر آپ کا؟ ونڈرفل ایکسپیرینس تھی. تو بس بیچ میں کووڈ ہو گیا تو بس ڈیفرلز وغیرہ آ گئے, لیکن یہ کہ الحمدللہ اٹس بین اے ونڈرفل جرنی. اچھا, میرا LLB, انڈر گریڈ, پوسٹ گریڈ, اسپیشلزم, بار سارا ہی انگلینڈ سے ہوا اور ود ڈسٹنکشنز ہوا الحمدللہ. تو یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے رومی کہتے ہیں کہ لائف از دا نیم آف بیلنس, اٹ از مینٹیننگ بیلنس ان یور لائف. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیلنس رکھنے کی کوشش ہے جی. کہ جیسے ہمارے پیر مرشد سیدی شیخ محمد محسن نبوی یوسفی فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ ابھی ان کا گزرا ہے 9 نومبر میں, بالکل, انہوں نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. He was a barrister and he was an intellectual person. ٹھیک ہے نا, PhD ڈاکٹر تھے, پروفیسر تھے, مگر ان کی کہانی کا جسٹ یہ تھا کہ وہ وفا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تم ان کے دین کے ساتھ, تم ان کے پیغام کے ساتھ وفا کرو, بالکل دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو احمد آگے فیوچر کے کیا پلانز ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس حوالے سے آپ نے چیزیں کرنی ہے, پائپ لائن میں موجود ہو؟ فیوچر کے حوالے سے جی میرا ایک تو لیگل پریکٹیشنر ہوں, تو میرا پلان ہے ٹو الٹیمیٹلی ایکسل ان مائی لیگل کیریئر. ٹھیک ہے. اور ساتھ ایکسیجیسس جو ہے دیٹ از مائی مین فوکس ایٹ دا مومنٹ. ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کو جلد سے جلد کنکلوڈ کریں اور اس کا پرنٹ ورژن بھی لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آن لائن لیکچرز کو بھی کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے. میں تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اور یہ سارا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیرسٹر احمد محسن ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر قانون ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ ہے انگریزی زبان میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, جو بیرون ملک بھی رہتے ہیں اور جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں. اور اس حوالے سے مزید بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے, اور جو مارکیٹ میں جلد از جلد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملے گا.